کہ تم اپنے جان اور مال میرے راستے میں لگاؤ گے اور اس کے نتیجے میں میں تمہیں جنت سے نوازوں گا. کیا اللہ رب العزت اس زمین پر دین کو غالب نہیں کر سکتا بغیر قربانیوں کے، بغیر غزوات کے، بغیر جانوں کے ضائع ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ویسے ہی زمین پر دین کو غالب کر دے. کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت اور طاقت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں اپنے خاص بندوں کو اپنے راستے میں سب کچھ لگا دینے کی ترغیب دیتا؟ کیوں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے کٹواتا رہا؟ یہ سب کچھ کیوں ہوتا رہا؟ قرآن کہتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوتا رہا تاکہ اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ تعالیٰ کو پتا چلے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے. کھرے اور کھوٹے میں تمیز کے لیے، سچے اور جھوٹے میں تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ ان کی سچائی عیاں ہو، تقاریب میں مبتلا کرتا ہے، انہیں تو جہد کرنے پر مجبور کرتا ہے تاکہ پتا چلے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دینے والا کون ہے؟ کون ہے جو ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو اور اس کتاب کے ماننے والوں کو یہ قطعی اور پکی خبر دے دو کہ ابراہیم کو ہم نے بڑا آزمایا. بچپن میں ہی شفقت پدری والد کی شفقت سے محروم ہوئے، گھر سے نکال دیے گئے، ہجرت پر مجبور کیے گئے، ابراہیم کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، آگ میں پھینک دیے گئے، اور پھر ایک وقت آیا بیٹے اور زوجہ کو نگاہوں سے اوجھل کر دینے کا حکم ہوا. پھر انتہا یہ کہ یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے ہی رخت جگر کو اللہ کے حضور پیش کر دو، اس کی گردن پر چھری خود اپنے ہاتھ سے چلاؤ. یہ قربانیوں کی ایک لمبی کتار تھی. جس طرح اللہ رب العزت کہتا گیا ابراہیم سر تسلیم خم کرتے گئے، گھر سے نکلنا ابراہیم نے گوارا کیا، قتل کے منصوبے برداشت کیے، آگ میں کود گئے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا، بیوی کو اور بچے کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا، ایک بیابان صحرا کے سپرد کر دیا. پھر انتہا یہ کہ اپنے ہی رخت جگر کو زمین پر لٹا کر اپنے ہاتھ سے چھری چلا دی. اللہ رب العزت نے پکارا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم بس کرو، ہم تمہیں رہتی دنیا تک ایک لقب دے رہے ہیں جو لقب ہے صدیق. یہ رقب صدیق ایسے ہی نہیں مل جاتا، بلکہ اس رقب کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، ایک لمبی قربانیوں کی داستان ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے تھے. ابراہیمی کردار، ابراہیمی سیرت، ابراہیمی اسوہ، ابراہیمی منہج، ابراہیمیت، ابراہیمی ملت، اس کے لیے ابراہیم کے زیادہ اوصاف بیان نہ کیے جائے، صرف یہی کہا جائے کہ ابراہیم صدیق تھے. لفظ صدیق میں ہی ابراہیم کی پوری سیرت، پورا کردار موجود ہے.